دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ VM خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ فرقہ پرستوں کی عادت بدلتی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی خصلت ہے۔ کہتے ہیں اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کیا کہا ہے وہ آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے بیان پر تنازع، کانگریس نے سخت اعتراض کا اظہار کیا۔ بھوپال پارلیمانی حلقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر ان دنوں ایک بار پھر خبروں میں ہیں اور وجے دشمی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں کانگریس قائدین کو کوسنے اور ان کا کبڈی کھیلتے ہوئے ویڈیو وائرل کرنے والوں کو بد دعا دینے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ دسہرے کے موقع پر کل شام یہاں ایک تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے اپنے خطاب میں سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ کا نام لیے بغیر کہا کہ نرمدا پرکرما کرنے سے کوئی پوتر نہیں ہو جاتا۔ اسٹیج پر کانگریس کے سینئر MLA اور سابق وزیر PC شرما کی موجودگی میں محترمہ ٹھاکر نے کورونا بحران کے دوران یہاں اپنے لاپتہ پوسٹر لگانے کا مسئلہ بھی اٹھایا اور کہا کہ اس طرح کا کام بے حس لوگوں نے کیا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان میں ذرا سی بھی حس نہیں اور ان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ محترمہ ٹھاکر نے اپنے 3 دنوں سے کبڈی کھیلنے کی ویڈیو وائرل ہونے کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ یہاں ایک تقریب کے لیے پہنچی۔ وہاں کچھ لوگوں کی درخواست پر انہوں نے کبڈی کرنا شروع کیا، لیکن کچھ لوگوں نے ان کی ویڈیو وائرل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے یہ کام کیا ہے اور وہ سدھر جائے، نہیں تو اس کا بڑھاپا اور جنم بھی خراب ہوگا۔ سابق وزیر اور کانگریس کے سینئر MLA PC شرما نے محترمہ ٹھاکر کی تقریر کے بیچ میں اسٹیج چھوڑ دیا۔ مقامی BJP لیڈر راہل کوٹھاری جو اسٹیج پر موجود تھے نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پر سیاسی تقریر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے چلے گئے۔ نئی دہلی، کانگریس صدر سونیا گاندھی نے ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی جی پر خارجہ پالیسی کو لے کر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کی کمزور پالیسی نے سرحد پر خطرہ پیدا کر دیا ہے اور مسٹر مودی اہم ایشوز پر اپوزیشن کو ساتھ نہ لے کر چلنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ آج یہاں کانگریس کی اعلیٰ ترین پالیسی ساز تنظیم ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسز گاندھی نے کہا کہ ملک کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیشہ مضبوط پوزیشن رہی ہے، لیکن مودی حکومت نے اسے کمزور کر دیا ہے اور چین ہماری کمزوری سے دراندازی کر رہا ہے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ چین ہماری سرحد میں داخل ہوا ہے اور وزیر اعظم نے ملک کے لوگوں سے جھوٹ بولا کہ سرحد پر کوئی دراندازی نہیں ہوئی ہے۔ کسانوں کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے مسز گاندھی نے کہا کہ ملک کے کسانوں اور کسانوں کی تنظیمیں زراعت کے خلاف
3 کالے قوانین کے خلاف مسلسل لڑ رہی ہے، لیکن حکومت اپنے کچھ منتخب سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے مطالبات کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے قابل نفرت انگیز عمل ماضی قریب میں لکھیم پور کھیری میں ہوا، جہاں کسانوں کو گاڑیوں سے کچل دیا گیا۔ انہوں نے جموں و کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا اور کہا کہ جموں و کشمیر کے حوالے سے حکومت کی پالیسی واضح نہیں ہے۔ اس دوران دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور حکومت ووٹ کی سیاست کے لیے ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنا کر کام کر رہی ہے۔ کانگریس صدر نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس حکومت کی کمزور پالیسی کی وجہ سے ملک کی معاشی حالت ابتر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی عروج پر ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ حکومت اس پر قابو پانے کے لیے کوئی قدم اٹھانے سے قاصر ہے۔ نئی دہلی، 17 اکتوبر کا دن ساری دنیا میں مرحوم سر سید احمد خان کی یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ حضرات موجود ہیں، وہ اس دن کو سر سید ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اور تمام ممالک میں اس دن سر سید ڈنر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جس کے بانی سر سید احمد خان تھے، وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا ڈنر کا اہتمام ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ آج سے 60 برس قبل ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جب پہلی بار مسلم یونیورسٹی میں سر سید ڈے پر مہمان خصوصی تھے، تو اس دن میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اس دن وہاں پر تقریباً 20,000 طلباء و طالبات کے ساتھ ڈنر کیا، اور اس کے بعد تمام طلباء سے مخاطب ہوئے تو ہم سب طلباء کو بتایا کہ میں تمام دنیا میں گھوم چکا ہوں، اور ایک سے ایک راجا اور مہاراجا اور بڑے سے بڑے فنکشن کو اٹینڈ کر چکا ہوں، مگر میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنا بڑا ڈنر، اور وہ بھی ایک ساتھ اتنے سارے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ نہیں کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے اہتمام میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہوئی، اور انتہائی شاندار طریقے سے یہ ڈنر اختتام پذیر ہو گیا، جس کے لیے میں آپ سب طلباء، اساتذہ اور یونیورسٹی انتظامیہ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ مگر گزشتہ کئی برسوں سے نامعلوم کن وجوہات سے اب یہ ڈنر سر سید ہال میں ایک ساتھ ایک جگہ منعقد نہیں کیا جاتا، بلکہ یونیورسٹی کے دیگر ہالوں میں الگ الگ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یونیورسٹی کے طلباء کی تعداد 20,000 سے بڑھ کر 30,000 یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے، اور سر سید احمد ہاؤس میں اتنے لوگوں کو بیک وقت ڈنر کرنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ البتہ جو بات ایک ساتھ سر سید ہال میں ایک جگہ ڈنر کرنے میں
جو مزہ آتا تھا وہ اب الگ الگ حالوں میں ڈنر کرنے میں نہیں آتا ہے۔ خیر،